अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले भी मैं डिप्रेशन के बारे में काफ़ी जो है व्लॉग कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे डिप्रेशन के बारे में बताया भी कि डिप्रेशन क्या होता है, कितने किस्म का होता है। और इसी तरीके से जो है डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी बताई कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल यानी बताया कि जो हमारे सोचने के ऐसे तरीके कुछ हैं जिसकी वजह से जो है हम जो है उसी तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। तो जबकि चीज़ें जो हैं वो नई होती हैं या नए तरीके से पेश हो रही होती हैं, क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमारा वही खौफ वही जो है चीज़ दोबारा याद आती है, हम उसी के अंडर फैसला करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन में बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा बंदा जो है वो ढीला हो जाता है, बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइजेज़ भी बताई, और जिस्म अकड़ा हुआ महसूस होता है तो फ्रेश करने के लिए मैंने एक्सरसाइजेज़ भी बताई। फिर मैंने डिप्रेशन के लिए जो है इसको हम कहते हैं कि बिहेवियर एक्टिवेशन जो है उसकी टेक्निक्स बताई कि बाज़ औक़ात जो है डिप्रेशन में, बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि डिप्रेशन में बंदा जो है उसको ज़्यादातर लेटे रहने का दिल करता है, कमरा बंद करके दिल करता है कि लाइटें बंद करके सोया रहे या लेटा रहे। नींद तो नहीं आ रही होती, लेकिन कहता है कि लेटा रहे, कोई मुझे बुलाए ना, बच्चे ना बुलाएं, बीवी ना बुलाए या कोई और शख्स भी ना बुलाए। तो आज मैं जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के और दूसरे जो आम आदमी है उसके लिए भी मसला क्रिएट करती है, वो है फ़ैसला करना, या कोपिंग टेक्निक हम कहते हैं कि मसले को हल करने के लिए जो है हमारी जो टेक्निक्स हैं, हमारे जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, या हमें हल करने का तरीका नहीं आता, फ़ैसला करने का नहीं तरीका आता। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होता है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हम फ़ैसला ना कर लें, यानी जब तक कोई पता ना चल जाए कि ये होना है या नहीं होना या इस तरह से होना है, तो उस वक्त तक हमें जो है स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है लगा रहता है, और पीछे और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती रहती हैं। यानी एक जो है वो पूरे पाइपलाइन में स्ट्रेसेस और जो है परेशानियां जो घर के बारे में या कारोबार के बारे में रुकी रहती हैं कि पहले ये हल होगा तो दूसरा फिर होगा, तो फिर तीसरा होगा, और फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर देता है। यानी आम जो बंदे को भी स्ट्रेस होती है, लेकिन जो ही वो फैसला कर लेता है तो उसकी वो स्ट्रेस जो है कदरे कम हो जाती है। ये एक आध दिन तक रह के उसके बाद चली जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई इससे मुझे ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, या इसको मैंने एडजस्ट कर लेना है, ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरसकून हो जाता है। तो आम तौर पे जो है हम क्या करते हैं कि हमेशा ज़हन में ये रखते हैं कि हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। यानी बाज़ औक़ात तो हमें प्रॉब्लम का पता भी नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या, जिसके बारे में जो है इतना मैं परेशान हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी प्रॉब्लम कोई ऐसी कोई चीज़ आती है जो कंफ्यूज करती है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक कॉपी लें और उस पे लिख लें कि मेरे ये मसले हैं या ये मेरा मसला है। प्रॉब्लम को यानी स्टेट करें, प्रॉब्लम को एक लाइन में, दो लाइनों में लिखें। और इवन हम जो है आम आदमी भी कर सकते हैं जिसको नहीं समझ आ रहा कि मसला क्या है, ताकि एक प्रॉब्लम क्लियर तो हो जाए कि हुआ क्या है और करना क्या है, मेरे पास उसके लिए सोर्स क्या क्या है। फिर हम दूसरा जो स्टेप उठाते हैं फैसला करने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो ये होता है कि ये प्रॉब्लम है हमारी और हमारे सोर्सेज ये हैं। यानी प्योर आपके सोर्सेज जो आप कर सकते हैं, यानी जितनी आपकी लिमिटेशन है, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितने आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, जितना आपको जो बंदों की मदद की जो आपको उम्मीद है, ठीक है ना। यानी आप को कितने लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं, मैन पावर मीन कि मैन पावर आपके पास क्या है इसके लिए, या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या अगर किसी की सिफारिश है या नहीं है, उसको ज़हन में रखते हुए फिर आप जो है 2 से 3 तरीके जो है उसके हल के ढूंढते हैं कि सबसे अच्छा मेरे हालात के मुताबिक या मेरे लोगों के हालात के मुताबिक, मेरे हालात के मुताबिक सबसे इसके अच्छा हल सबसे पहला ये है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर इस चीज़ से हल नहीं होता तो फिर दूसरा हल ये है। फिर तीसरा हल जो है वो ये है, कम से कम 2 से 3 हल आपके पास होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और इसके ये मेरे पास जो है हल हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि हम प्रैक्टिकली उसको
ایک سلیکٹ کر لیا جب کہ سب سے بہتر حل یہ ہے تو اس پہ عمل کرنا شروع کریں، یعنی اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے 80% تو سوچتے ہی رہتے ہیں، ذہن میں بات رکھتے ہیں، اس کو پریکٹیکل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سٹریس اور انزائٹی اور ہیڈ ایک ڈسٹرب سلیپ، یہ اس قسم کی علامات جو ہے وہ ذہن میں گھومتی رہتی ہیں اور بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور بندے کا پورا جسم بھی ڈسٹرب رہتا ہے، ذہن بھی ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو پھر عمل کرنا شروع کریں، پھر ایک تہیہ کریں کہ میں نے جو ہے یہ کام جو ہے یا یہ عمل جو ہے میں نے اتنے دن کرنا ہے، یہ اتنے گھنٹے کرنا یا اتنے منٹ کرنا۔ وہ مسئلے کے حل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مسئلہ کتنی دیر کا ہے، لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، یا بالکل ہی شارٹ ٹرم مڈ ٹرم ہے۔ تو اس کے حساب سے جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اتنی دیر بعد دیکھنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے، یعنی ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو، پہلے شروع کریں کام، پھر اس کے بعد ایویلویٹ کریں کہ بھی میں نے اتنی دیر بعد جو ہے وہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، یا ہوا بھی ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے جو طریقہ کہا تھا وہ میں اس طریقے پہ عمل بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے چھوڑ چکا ہوں، یا میں نے وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کی ہے، میں نے وہ سورس استعمال ہی نہیں کیے، وہ آپ کی جو ایبلٹی وہ استعمال ہی نہیں کی، جس بس طریقہ شروع کیا اور اس کے بعد بھول گئے، پھر اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے اور اس پہ کنسسٹنسی سے عمل ہی نہیں کی، تو اس کی وجہ سے بھی ناکامی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہے تو اس پہ فوکس کریں کہ بھئی میں صحیح طریقے سے جتنے میں نے سوچا تھا کہ یہ سورس استعمال کروں گا اپنے ذریعے یا دوسروں کے جو میرے سورس اویلیبل ہیں تو وہ میں کروں گا، تو وہ نہیں کر رہا تو مجھے کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دیکھنا ہے کہ اگر میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود ناکام ہو رہا ہوں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا طریقہ استعمال کریں، اگلا جو اس سے بیسٹ ہے وہ طریقہ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اس کا بھی دیکھیں کہ کچھ دیر بعد دیکھیں کہ کیا یہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوا ہوں، کس حد تک ناکام ہوا ہوں۔ اگر اس طریقے سے بھی کام نہیں بن رہا تو تیسرا طریقہ کیا کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں یہ ایک دفعہ حل کریں گے تو ختم ہو جائیں گے، یا ایک دفعہ ہی آئیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے دم تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آزمائشیں دینی ہیں، مسئلے دینے ہیں، مختلف قسم کے مسئلے آتے جاتے رہیں گے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں بلکہ ان کو حل کرنا ہے اور اس کے حل کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ مسئلے جو ہیں آپ کے ایسے ہوں گے کہ پورے کے پورے حل ہو جائیں گے، تو آپ نے اس میں بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو جو ہے ریکگنائز کرنا ہے اپنے آپ کہ میں نے یہ اتنا حل کر لیا تھا، آپ کا اعتماد بڑھے، کانفیڈنس بڑھے، آپ کی جو سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے وہ جو ہے اوپر ہو، تاکہ آپ کا ڈپریشن ختم ہو کہ میں نے یہ حل کر لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے کام جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ مسئلے رکتے نہیں ہیں، ایک گیا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا، پھر اس کو اگر آدھا کامیاب ہوئے ہیں آدھا ناکام ہوئے تو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ بھی اتنا کامیاب ہو گئے اتنے نہیں ہوئے۔ پھر بالکل ناکام ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ میں ساری چیزوں میں بندہ جو ہے سارے کے سارے بندے سارے کاموں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بعض اوقات کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکامی ہوتی ہے۔ اس میں ہم جو ہے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی یا ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، اس وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمیں جو بہتر ہوتی ہے وہی چیز دیتا ہے، جو ہمارے لائق ہوتی ہے جس کے ہم لائق ہوتے ہیں اسی کو دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کئی مسئلے جو ہیں کچھ دیر کے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، کئی مسئلے حل ہونے والے نہیں ہوتے۔ جس طرح سے جیسے میں اگر کہوں کہ میری نظر ہے تو اب اینک لگ گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اب بالکل ویسے نہیں ہو سکتی، پہلے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وہ آج کل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی شوائیں جو ہے ایسی ہیں جس سے اینک اتر سکتی ہے، ڈیفینیٹلی اتر جاتی ہے، لیکن کئی ایسے مسئلے بھی ہیں جو حل نہیں ہوتے، جیسے اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، تو کافی حد تک جو مسئلے جو ہیں حل نہیں ہونے والے ہوتے، اس کو اسی کے ساتھ ہی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ تو دوستو یہ 4-5 جو مرحلے تھے جو میں نے بتائے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے فیصلوں کو کریں، اگر ترتیب وار جو ہے کریں تو ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے رہیں گے، اور ہمارے لیے وہ سٹریس کا یا ڈپریشن کا یا انزائٹی کا مسئلہ نہیں بنیں گے، ڈپریشن کا مسئلہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم آگے سے آگے چلتے رہیں گے اور زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہی زندگی کا نام ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کو حل کرتے رہیں، آگے چلتے رہیں
اور اپنی کامیابیوں پہ اس کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پسند کرتے رہیں، ریکگنائز کرتے رہیں کہ میرے میں یہ ہمت ہے یا میں نے یہ کر لیا ہے، تاکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھتا رہے اور سیلف اسٹیم بھی بڑھتی رہے۔ تو دوستو، یہ آج کی میری ویڈیو جو تھی وہ پرابلم سالونگ یا مسائل کے حل یعنی ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں تھی، تاکہ ہم جو ہے ایک طریقے سے مسئلہ حل کریں اور کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، تاکہ آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کم ہو اور آپ کی جو سٹریس لیول جو ہے وہ کم رہے، آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو دوستوں، میں اسی طرح کی جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ڈپریشن پہ اور بھی، جیسے سیلف اسٹیم ہے، اسرٹیو ٹریننگ ہے، اس طریقے اور 2-3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ جو بھی ڈپریشن والے بھی حضرات ہیں وہ بھی سنیں اور وہ بھی فائدہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ میرے میں کیا چیز نہیں ہے جو میں ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ کم از کم وہ تو ڈیولپ کروں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی یا نہیں کیا ہے تو وہ تو چلو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو میں ڈیولپ کر سکتا ہوں وہ میں ڈیولپ کروں اور اس سے جو ہے بیماری سے جان چھڑاؤں اور اپنی زندگی خوشحال گزاروں۔ تو دوستو، یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی آپ جو ہے وہ ریفر کریں، دوسرے دوستوں کو بھی بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی ان پرابلم سے، اگر آپ کا دوست، بھائی یا محلے دار یا آپ کے فیملی میں کوئی اس چیزوں میں مبتلا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے یہ میری ویڈیو جو ہے ضرور بھیجیں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ خدا